شفاعت کے لیے تعلق ضروری ہے. تعلق ضروری ہے. تعلق کیسے بنایا جائے؟ جب ہم 11ویں شریف کی محفل مناتے ہیں تو محبوب خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کرنے سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے گویا اس نے رب کا ذکر کیا. رب نے ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے بندو، اے دنیا والو، اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے، فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. رب کریم، ہم تیرا ذکر کریں تو ہمارا ذکر کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہارے ذکر سے بڑھ کر میں تمہارا ذکر کروں گا. اور فرمایا، تم ہلکی جگہ پر، ادنا جگہ پر تم میرا ذکر کرو گے، میں تمہارا اعلیٰ جگہ پر ذکر کروں گا. رب کریم، تو ہمارا ذکر کرے گا، ایک ناداں بندے کے، کمزور بندے کا ذکر کرے گا. اور اعلیٰ جگہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا ذکر زمین پر کرو گے، لوگوں میں کرو گے، اگر تنہائی میں کرو گے تو میں آسمان پر عرش معلیٰ پر اکیلے تنہا ذکر کروں گا. اگر تم لوگوں میں میرا ذکر کرو گے، لوگوں کے اندر میری تعریفات کو بیان کرو گے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں سے بڑھ کر ملائکہ کی محفل میں، ملائکہ کے ہجوم میں تمہارا ذکر کیا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ زمین پر ذکر کرنے والوں کا اجر یہ عطا فرماتا ہے، عرش معلیٰ پر تمام ملائکہ کو اکٹھے کر کے اس بندے کا ذکر کیا جاتا ہے. تو دوستو، بزرگوں، بھائیو، تعلق اور نسبت اس طرح بنائیں. ہر روز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں، عبادتیں کریں، ان کے نام کے چرچے کریں. ایک غریب تھا، ایک شخص بہت غریب تھا، اس نے یہ سنا کہ جو حضور کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حضور کا دیدار عطا فرما دیتا ہے. تو دوستو، یہ بات جو ہے نا اس شخص کے ذہن میں بیٹھ گئی. اب جب اللہ تعالیٰ انسان کو قبول فرما لے، اب یہ بات جب ذہن میں بیٹھی تو پھر اس نے تہیہ کیا کہ آج کے بعد جتنی بھی میری دولت ہے یا جو بھی میں کماؤں گا، جو بھی میری آمدنی ہوگی، میں آدھی آمدنی جو ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کروں گا، اور آدھی آمدنی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر خرچ کیا کروں گا. اس نے تہیہ کر لیا، اس نے سوچ لیا کہ ہر سال، ہر مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل منانی ہے. تہیہ کر لیا. اب وہ محفلیں کرتا، طرح طرح کی محفلیں، اچھی اچھی محفلیں سجاتا، لائٹنگ لگاتا، کھانے بناتا. ایک دن اس سے پوچھا گیا، تم اتنی خرچہ کرتے ہو، اتنا مال خرچ کرتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ والوں کا ذکر کرتے ہو، تمہیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا. پھر بار بار اسے اصرار کیا گیا، تم بار بار محفلیں سجاتے ہو، تمہیں کچھ حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس شخص نے بڑے ادب سے کہا، اس نے کہا، میں نے سن رکھا ہے جو حبیب خدا کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ اسے محبوب خدا کا دیدار عطا فرماتا ہے. تو میں اس آس پر جی رہا ہوں، میں اس آس پر جی رہا ہوں، کبھی تو میری حاضری قبول ہوگی، کبھی تو اللہ کے حبیب مجھے اپنا دیدار کرائیں گے. بس یہ آرزو تھی. یقین جانے اس دن اس نے پوچھا اور یہ آرزو بتائی، اور اس نے اس دن بڑی عالی شان محفل سجائی تھی. دوستو، جب محفل ختم ہوئی تو دوسرے دن وہی شخص، اس سے پوچھا جاتا ہے، تم نے رات کو بڑی عالی شان محفل سجائی تھی، تمہیں کچھ حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ قسم کھا کر کہتا ہے، دوستو، آج مجھے کامیابی مل گئی ہے، میں حضور کی محفل دل سے سجاتا ہوں، اور اس سجانے کا فائدہ یہ ہوا ہے اللہ کے حبیب نے رات کو مجھے دیدار عطا فرما دیا ہے، اللہ کے حبیب کا دیدار ہو گیا ہے. تو دوستو، اس جستجو میں لگے رہنا چاہیے. یہ نہ دیکھیں ہماری تعداد کیا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ چند لوگ آئے ہوئے ہیں. حضور سے عشق ہم نے کرنا ہے.
ہر بندے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اور جتنا عشق کرے گا اللہ تعالیٰ اتنی ہی برکت عطا فرمائے گا۔ اور عشق میں مال خرچ کرنے سے اللہ کی قسم رزق بڑھتا ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دین پر پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو، شب برات بڑی برکتوں والی رات، بڑی رحمتوں والی رات ہمارے قریب ہے، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ میں نے جمعۃ المبارک کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ یہی بات کی ہے کہ آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ شب برات یہ نہ پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے، یقین جانے ترمذی شریف کے اندر اس کا پورا باب موجود ہے، ایک حدیث نہیں ہے بلکہ پورا باب امام ترمذی نے لکھا ہے، اور جس نے دیکھنا ہو وہ میرے پاس آ جائے، میں اسے دلائل کے ساتھ دکھاؤں گا بھی صحیح انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آپ کو سب سے بڑی دلیل یہ دوں کہ قبرستان کے اندر ہم جاتے ہیں تو لوگ، کچھ غیر مذاہب کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ یہ امام ترمذی نے بھی ترمذی شریف میں لکھا ہے، اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 15ویں شب یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر پر تشریف لائے، آرام فرما تھے۔ رات کا کچھ پہر گزرا، میری آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام جب بستر پر موجود نہ پایا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں دروازے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع قبرستان میں موجود ہیں، جنت البقیع قبرستان کے اندر موجود ہیں۔ اور وہاں پر میں یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ وہاں پر نہ حضور علیہ السلام کے والدین موجود ہیں، نہ کوئی بھائی موجود ہیں، نہ کوئی اور موجود ہے، لیکن قبرستان میں موجود ہونے کی وجہ یہی تھی کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بستر پر نہ پا کر آپ کی بارگاہ میں آ گئی ہوں، میں حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، اور فرمایا اے عائشہ جیسے بندے کا گمان ہوتا ہے، کہتا ہے نا یار یہاں نہیں ہوگا تو وہاں ہوگا، وہاں نہیں ہوگا تو وہاں ہوگا، ایسے انسان کا گمان ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا یہ تم سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول، الفاظ کا چناؤ دیکھیں، حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ دیکھیں، کیا تمہارے ساتھ اللہ اور اس کا رسول زیادتی کرے گا؟